بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس مختصر بیان کا عنوان ہے کہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے احکام کی تشریح اور بیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ ناچیز نے ایک بیان میں کہا، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں، اپنے ایمان میں، اپنی ولایت میں قرآن کے محتاج نہیں ہے۔ 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن کامل تھے، ولی کامل تھے، بلکہ صفت نبوت کے ساتھ متصف تھے، لیکن قرآن نہیں ہوتا۔ حضور کے پاس نبوت تھی، ایمان تھا، ولایت تھی، قرآن نہیں آیا تھا۔ قرآن تو 40 سال کے بعد آیا۔ معلوم ہوا رسول اپنے ایمان میں، اپنی نبوت میں، اپنی ولایت میں قرآن کے محتاج نہیں۔ قرآن کے اترنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ براہ راست دیتا تھا۔ قرآن کے اترنے میں جبریل امین اور ملک وحی کا واسطہ ضروری ہے، جبکہ حضور کی نبوت، حضور کی ولایت، حضور کے ایمان میں کسی جبریل کا واسطہ نہیں ہے۔ حضور کے لیے یہ سب صفات اس وقت تھیں جس وقت کے جبریل امین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے ایمان، اپنی ولایت اور اپنی نبوت میں قرآن کے محتاج نہیں ہے، لیکن قرآن اپنی تفسیر، اپنے بیان، اپنے احکام کی تشریح میں رسول اکرم کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی کتاب لعنت کو پڑھنے والے، کسی کتاب لعنت کو پڑھنے والے، کسی کتاب لعنت کو پڑھنے والے جاہل نے اعتراض کر دیا یہ قرآن کو محتاج کر رہا ہے۔ اس کو جواب دینے کے لیے میں نے یہ تھوڑا سا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ان جاہلوں کو اتنا تمیز نہیں، پڑھتے تو کتاب لعنت ہیں تو پڑھے سمجھ کے آئے۔ ان کو یہ عجیب لگا کہ قرآن کو محتاج کر رہا ہے۔ ان خبیثوں کو اتنا پتہ نہیں، ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وجودات اربع۔ ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، ان کو وجودات اربع کہتے ہیں۔ مثلا ایک وجود ہوتا ہے چیز کا اصلی، حقیقی، نفس الامری۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرا وجود حقیقی ہے، نفس الامری ہے، اسی کو خارجی بھی کہتے ہیں، وجود فی الاعیان بھی کہتے ہیں۔ دوسرا میرا وجود ہے ذہنی، میں غائب ہو جاؤں گا، آپ کے ذہن میں میرا خیال رہے گا، وہ بھی میرا وجود ہے، لیکن وہ وجود ذہنی ہے۔
وہ وجود نفس الامری نہیں ہے، وجود ذہنی ہے، وجود خارجی نہیں ہے، وجود فی الاعیان نہیں، وجود فی الاذہان ہے، وہ بھی میرا وجود ہے۔ آپ جب میری طرف توجہ کریں گے تو کہیں گے یار استاد کا خیال آ رہا ہے، آپ کہیں گے یار استاد آج تو میں دن استاد کے ساتھ گزارتا رہا، کیا مطلب؟ میرے ذہن میں استاد ہی آتا رہا۔ تیسرا وجود، وجود لفظی، وجود فی التلفظ۔ آپ میرا نام لیں گے فضل احمد چشتی، آپ کے منہ میں جو میرا نام بولا جا رہا ہے یہ بھی میرا وجود ہے، لیکن یہ وجود لفظی ہے، وہ بھی میرا ہی وجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نام لے کر میری توہین کرے گا تو وہ میری توہین شمار ہوگی، وہ خالی نام کی نہیں ہوگی۔ تعظیم کرے گا تو میری تعظیم شمار ہوگی، خالی نام کی نہیں ہوگی۔ چوتھا وجود، وجود کتابی ہوتا ہے۔ فضل احمد لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے، اگر اس نام کو دیکھ کر کوئی گالیاں نکالے گا تم 10 بندے کہو گے یار اس نے استاد کو گالیاں نکالی ہیں، حالانکہ وہ تو نام میرا دیکھ رہا تھا، مجھے تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بھی میرا وجود ہے۔ یہ قانون ہے کہ اصلی حقیقی وجود چیز کا وہی ہوتا ہے جو عینی، وجود فی الاعیان، وجود فی الخارج، نفس الامری ہوتا ہے۔ جس طرح میں بیٹھا ہوں اصلی حقیقی وجود میرا یہ ہے، باقی 3 وجود مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہوں۔ وجہ ان کو میرا وجود کر سکتے ہو، ہر لحاظ سے میرا وجود نہیں کر سکتے، ہر لحاظ سے میرا وجود یہ ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قرآن حکیم ہے، اس کے بھی 4 وجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک پہلا وجود نفس الامری حقیقی ہے، اس میں وہ صفت ہے خدا کی کلام ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، ازلی ابدی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا وجود اصلی ہے کہ وہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام صفت ہوتی ہے ہمیشہ متکلم کی، کلام ہمیشہ متکلم کی صفت ہوتی ہے، اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور جس بڑوے نے مجھ پر اعتراض کیا اس کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں قیام بالغیر کا کیا مطلب ہے۔ اس بڑوے کے بچے کو میں کہتا ہوں صرف تو اتنا بتا دے کہ یہاں جب کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے، یہاں قیام بالغیر کس معنی میں ہے؟ جا اب یہ میں نہیں بتاؤں گا، اگر میں بتا بھی دیتا ہوں لیکن ان جیسے جاہلوں کو سمجھ نہیں آئے گا اگر میں وہ لفظ علمی بیان کر دیتا ہوں، لفظ علمی بول دیتا ہوں، اختصاص سے نہ آئے۔ قرآن مجید کا دوسرا وجود ہے ذہنی۔ جب قرآن رسول کے پاس آ جاتا ہے تو رسول پاک کے دل دماغ میں ہے، جب حافظ کے پاس آتا ہے حافظ کے دل دماغ میں ہے۔ یہ قرآن کا وجود ہے، لیکن یہ قرآن کا وجود ذہنی ہے۔ قرآن کو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا وجود لفظی ہے۔ قرآن لکھا ہوا ہے نقوش کی صورت میں، کاغذوں پہ لکھا ہے، مختلف چیزوں پہ لکھا ہے، یہ اس کا وجود کتابی ہے۔ یاد رکھنا، جو قرآن حکیم کسی صورت میں کسی کا محتاج نہیں، کسی لحاظ سے کسی کا محتاج نہیں، وہ قرآن وجود اصلی کے اعتبار سے جو اللہ کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں کسی صورت میں، کیونکہ اس کی صفت اس کے ساتھ قائم ہے۔ رہا اگلے درجوں میں بات سمجھنا، اب اس کے احکام بدل جاتے ہیں۔ مثلا وہ جو کلام ہے خدا کے ساتھ جو قائم ہے قرآن، اس کا پلید ہونا محال ہے، تو جدا ہی نہیں ہو سکتا ذات حق سے۔ جب ذات حق جو ہے وہ ہر پلیدی اور ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے،
اور ایسی چیزوں کا اس کے ساتھ تعلق ممکن ہی نہیں، محال ہے، تو جس طرح وہ ہے اس کی وہ صفت ہے، اس قرآن مجید کا بھی کسی. لیکن قرآن مجید جب آ گیا دوسرے درجوں میں، دوسرے مراتب میں، مرتبہ ذہن، مرتبہ لفظ اور مرتبہ کتابت، اب احکام بدل جائیں گے. قرآن پاک کا ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہے، پلیتی لگی ہوئی ہے، کہنا پڑے گا یہ پلید ہے. کوئی شخص اسی طرح اٹھا کر اس کو اگر جسم کے ساتھ لگا کر نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں ہوگی. لو، ایک طرف یہ ہے کہ قرآن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اور ایک طرف یہ ہے کہ اس قرآن کو اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے. بلکہ تم اب اور سنو، تمہارا امام اعظم ابو حنیفہ کا تو فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں تلاوت کرتا ہے قرآن کو سامنے رکھ کر کھول کر تو مکروہ ہے. لو، کمال ہو گئی. قرآن پڑھتے ہو، پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اگر کھول کر اٹھا لیتے ہو، ہے وہی قرآن ہاتھ میں، تو نماز مکروہ کی ہو گئی. حکم مختلف ہوگا کہ نہیں؟ قرآن کے کاغذ پر گندگی لگی ہوئی ہے، دوسرے کو آپ کہتے ہیں بھائی ہاتھ نہ لگانا، پلید ہو جائے گا ہاتھ. ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی کافر نہیں. فرض ہے، یہ کہنا فرض ہے، اگلے کو بتانا فرض ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے خدا کا کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ پلید ہو گیا، وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ خدا کو وہ نعوذ باللہ پلید کہہ رہا ہے، اور خدا پاک پلید ہونے سے پاک، اس کا پلید ہونا ہی محال ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بات سمجھنا. میں نے تو یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسیر احکام، تشریح احکام، تبیین احکام میں قرآن حضور کا محتاج ہے. میں نے تو یہ کہا. ان بڑوں کو اتنا پتہ نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مناظرہ ہونے لگا تھا، بات ہوئی خارجیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی حکم اللہ کا ہے. آپ نے فرمایا قرآن لاؤ. قرآن مجید لائے. آپ اس پر ہاتھ مارنے لگ گئے. بول قرآن بول. یہ کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی حکم نہیں بن سکتا، کوئی ثالث نہیں بن سکتا، تو نے بننا ہے. یہ خارجی کہتے ہیں بول. وہ بیچارے شرمندہ ہو کر کہنے لگے یہ کب بولے گا، یہ کیسے بولے گا. تو مولا علی نے فرمایا اس کا مطلب ہے اس کے احکام، اس کے حکم کو ہم نے ہی بیان کرنا ہے نا. سبحان اللہ. تو قرآن تو اپنا حکم سمجھانے میں مولا علی کا محتاج ہے، لیکن کس درجے میں؟ وہ بڑوا جب ظہور میں آ جاتا ہے، لفظی درجے میں آتا ہے، کتابی درجے میں آتا ہے. رہا وہ قرآن جو اپنے حقیقی درجے میں ہے، جس کو اس کا نفس الامری وجود کہتے ہیں، حقیقی وجود کہتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، اس کی صفت ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں جس طرح کہ خدا محتاج نہیں. لیکن یہ قرآن جو سامنے ہوا ہے، یہ تو جب تک کوئی پڑھائے گا نہیں، پڑھ نہیں سکتا، سمجھائے گا نہیں، سمجھ نہیں سکتا. یہ کسی کو نہیں سمجھائے گا. مولا علی نے یہی بات سمجھائی، یہ کسی کو نہیں سمجھائے گا. اب بے وقوف کے بچے، تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ مولا علی نے تو صاف بتا دیا قرآن سمجھانے میں ہم جیسے انسانوں کا محتاج ہے. اگر ہم جیسے انسانوں کا واسطہ چھوڑو گے تو قرآن تمہیں کوئی مطلب معنی حکم نہیں سمجھا سکے گا. تو یہ تو قرآن حکم سمجھانے میں مولا علی جیسوں کا محتاج ہے، قرآن حکم سمجھانے میں سید الانبیاء کا محتاج کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. لیکن درجے ہیں، گر حفظ مراتب میں کلی زندیق مراتب ہیں، درجے ہیں. بات نہیں سمجھ. قرآن بے نیاز ہے مرتبہ اول جب اس کی صفت. قرآن محتاج ہے کسی محل کا جس پر اترے گا، جس کو رسول کہو گے. کس وقت؟ جس وقت کے وجود فی الاذہان میں آئے گا، دوسرے مرتبے میں آئے گا. اب قرآن خود ایسے نہیں آپ کو پھرتا نظر آ سکتا. اس نے اگر موجود رہنا ہے زمین پر تو پھر رسول کے دل میں رہنا ہے. قرآن زمین پر رہنے کے لیے
رسول کا محتاج ہے، رسول کے قلب انور کا محتاج ہے، حافظ کا محتاج ہے. جب تک، کیونکہ وہ عرض ہے، جب تک کوئی محل نہیں ہوگا اس کے قائم ہونے کا وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اس مرتبے میں آ کر وہ بندے کا محتاج ہے. اسی طرح جب بولنا ہے، اب تم خود قرآن کو کہو بول، نہیں بولے گا. مولا علی جس طرح کہہ رہے ہیں تھپکیاں مار کے باہر کرو، یہ صحیح سند کے ساتھ مولا علی سے ثابت ہے، تھپکیاں مار مار کر بتاتے کہتے تھے قرآن بول. خارجی بیچارے شرمندہ ہو کر سر نیچے ڈال گئے. تو جب بولنے کی باری آئے گی، یہ مرتبہ تلفظ ہے. مرتبہ تلفظ میں قرآن بولنے والے کا محتاج ہے، خود نہیں بول سکے گا. مرتبہ کتابت ہے، یہ نہیں ہوگا. قرآن خود بخود لکھا ہوا تمہارے ہاتھ میں آ جائے، نہیں ہوگا ایسا. ہوا ہے کبھی؟ لکھنا پڑتا ہے، کاتب کے ہاتھ کا محتاج ہے، وہ لکھے گا تو یہ آئے گا. ایسے اب کوئی اندھی کا بچہ ہوگا جو ان حقائق کی تفصیلات کو جانتا نہیں اور ٹٹر کرتا رہے اور کہے تم محتاج کرو قرآن کو، بھڑوا. مرتبے ہیں، پہلے مرتبے میں محتاج نہیں، دوسرے میں ہے، تیسرے میں ہے، چوتھے میں ہے. تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے قرآن زمین پر نہ اترتا. وہی صفت زمین پر نہ اترتی. زمین پر رہنے میں رسول کا محتاج ہے، زمین پر اترنے میں رسول کا محتاج ہے. مرتبہ نزول مرتبہ نزول میں قرآن رسول کا محتاج ہے. مرتبہ تلفظ میں رسول کا محتاج ہے. مرتبہ کتابت میں رسول کے صحابہ کا محتاج ہے. اور سمجھانے میں، وضاحت دینے میں قرآن مجید حکم نہیں کسی کو بتا سکتا جب تک کہ رسول نہ بتا. اللہ، ساری خدائی اکٹھی ہو جائے. ایمان سے کہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر، واسطہ چھوڑ کر قرآن مجید سے 5 نمازیں نہیں نکال سکتے. نہ ان کو قرآن بتا سکتا ہے، نہ یہ قرآن سے نکال سکتے ہیں. یہ رسول نے بیان فرمایا کہ نمازیں 5 ہیں، پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، وقت یہ ہے، شرائط یہ ہیں، فرائض یہ ہیں، آداب یہ ہیں. یہ رسول نے بتایا. ادھر دیکھو، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور بات کہتے ہیں. نبوت ہے نا، نبوت کیا؟ اور اللہ کا وجود، ہستی. جو نبوت ہے نا، نبوت کی تصدیق کے لیے عقل ضروری ہے. اگر عقل نہ ہو تو نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی. نبوت کی تصدیق واحد سے نہیں ہوتی، واحد سے نہیں ہوتی. نبی نے تو اعلان کیا میں نبی ہوں. اگر وہ کہے، بات سمجھنا، اگر نبی کہے مجھ پر وحی آئی، میں نبی ہوں، مجھے مانو، تو بات سمجھنا. اگلے کہہ سکتے ہیں وحی آئی، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے نبی ہونا تو ثابت کرو. نبی ہونا ثابت کرو گے تو ہم مانیں گے. بعد میں جب نبی مانیں گے تو پھر کہیں گے ہاں تم جو کہو گے ہم کہیں گے تیری بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تیرا نبی ہونا پہلے ثابت ہو چکا ہے. اب جو تو کہہ رہا ہے وہ واجب ٹھیک ہے.
لیکن جب نبوت ہی ثابت نہ ہوگی تو وحی کیسے ثابت ہوگی؟ تو نبی نے معجزہ پیش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ معجزہ. اہل عقل نے عقل کے ساتھ معجزے کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کس کے ساتھ تصدیق ہوگی؟ عقل کے ساتھ. اگر عقل نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ پاگل بندہ مکلف نہیں ہوتا. پاگل مکلف نہیں ہوتا، اس پر کوئی شریعت نہیں ہوتی. خدا، رسول، قرآن، احکام ماننا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ عقل اصل چیز ہے. اسی وجہ سے علماء عقائد کو لکھنا پڑا. عقل جو ہے وہ عقائد کی بنیاد ہے. بنیاد یہ ہے تو تصدیق ہوگی، یہ نہیں ہوگا تو تصدیق ہی نہیں ہوگی. بات سمجھنا. اب نبی کی نبوت اپنی تصدیق میں وہ انسانوں کی عقل کی محتاج ہے. بات سمجھنا. نبی کا فی نفس ہی نبی ہونا وہ تو خدا کی طرف سے ثابت ہے. وہ تو کوئی عقل والا ہو نہ ہو، بلکہ سرے سے خدا ہی نہ ہو تو نبی کا نبی ہونا تو پھر بھی ثابت ہے. لیکن فی نفس اس کا نفس الامر ثبوت کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے اس کی تصدیق کی. نبوت کی تصدیق موقوف ہے کس پر؟ عقل پر. عقل اس کا موقوف علیہ ہے، اور موقوف علیہ ہمیشہ محتاج علیہ ہوتا ہے. موقوف محتاج ہوتا ہے. اب اس بڑھ میں کوئی اتنی تمیز نہیں. تو موقوف کس کو کہتے ہیں؟ موقوف علیہ کس کو کہتے ہیں؟ توقف کتنے معنوں میں ہوتا ہے؟ وہ بھڑوا چاہے توقف ترتبی ہو، چاہے توقف امتناعی ہو، دونوں میں حاجت احتیاج ہوتی ہے. لیکن اتنا سی بات ہے، اس میں مرتبہ ترتب میں ہوتی ہے، اس میں حاجت ہوتی ہے ترتبی میں. تو صرف ترتب تک، اس میں امتناع ہے. توقف امتناعی میں امتناع ہوتا ہے، وہ تو پکا محتاج ہوتا ہے. موقوف علیہ کا پکا محتاج ہوتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم اپنے احکام کی تشریح، تفسیر، تبیین، وضاحت میں رسول کا محتاج ہے، اور رسول اپنی نبوت کی تصدیق میں اہل عقل کا محتاج ہے. وہ درجے ہیں. نبوت فی ذات ہی یہ اپنے ثبوت وجود میں وہ محتاج نہیں ہوتی کسی اہل عقل، لیکن تصدیق میں تو محتاج ہے. اگلا ہوگا تو یہ ہوگا، تصدیق ہوگی. اہل عقلی نہ ہو تو تصدیق کون کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن کیا کریں، یہ زمانہ جو ہے نا بہت جری، بے باک، اپنی رائے پر اترانے والا، معجب نفسی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، فارسی میں، فارسی اور پنجابی کسی نے ملائی کہ آج کل بندے کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہم چما ڈنگرے نیست. ویسے فارسی میں ہے جملہ ہم چما دیگرے نیست، بھائی ہمارے جیسا اور کوئی نہیں. لیکن آج کل حالت یہ ہے کہ ہم چما ڈنگرے نیست. حال دیکھو گے علامہ صاحب کا تو ڈنگر نظر آئے گا. علم کا یہ حشر ہوگا. اور اپنے سے بڑا جس بات کو ہاتھ نہیں لگایا، جس فن کا پتہ ہی نہیں، اس کو ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں گے، بکواسات کرنا شروع. پہلے سمجھ تو لو، پڑھ تو لو. پہلے سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ خدا کی شان ہے. اللہ کے ولی، اللہ کے نبی اپنی ولایت، اللہ اکبر، اپنی ولایت اور نبوت میں وہ قرآن کے محتاج نہیں ہوتے. ولایت یہ دل کا تعلق ہوتا ہے خدا کے ساتھ، جس کو خدا کی معرفت کہتے ہیں.
اور نبوت کیا ہے؟ وہ اختصاص الہی ہے. خدا نبی سے کہتا ہے تو میرا نبی ہے. یہ کہنا یہ قرآن میں نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے 40 سال تک ہر نبی ولی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی تو 40 سال تک نبی بھی تھے، لیکن قرآن نہیں آیا تھا. اللہ پوچھو بھڑووں سے ہدایت پر تھے رسول کے نہیں؟ رسول مومن تھے کہ نہیں؟ 40 سال تک کوئی الٹا کام دکھاؤ رسول پاک سے. لکھنے والوں نے کیوں لکھا سب جانتے ہیں. کافر لوگ بھی کہتے تھے یہ سچا اور امین ہے. قرآن تو نہیں آیا. بولو قرآن نہیں آیا. رسول سچ بول رہا ہے. اگر رسول کو سچ کا پتہ نہیں ہے تو کیسے بول رہا ہے؟ اللہ قرآن نہیں آیا. رسول امین ہے، امانت دار ہے. اگر امانت داری کا رسول کو علم نہیں تھا تو امین کیسے؟ لیکن قرآن نہیں آیا. قرآن سے پہلے رسول کے پاس یہ صفات موجود ہیں. نبوت بھی ہے، ولایت بھی ہے، امانت داری بھی ہے، سچائی بھی ہے. سبحان اللہ. رسول کے پاس یہ سارے صفات عالیہ موجود ہیں. قرآن نہیں آیا تو سمجھ لیجئے رسول ان باتوں میں قرآن کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. اللہ لیکن جب قرآن آتا ہے 40 سال کے بعد کوئی بھائی کلال ثابت نہیں کر سکتا. اللہ کی کوئی کتاب لوگوں کے پاس رسول کے بغیر آئی ہو. اللہ اکبر. ثابت ہے. اللہ رسول بغیر کتاب کے لوگوں کے پاس 40 سال تک رہتے ہیں. اللہ کیا 40 سال تک کتاب کے بغیر لوگوں میں رہتے ہیں اور ہدایت کے ساتھ رہتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن قرآن یا کوئی کتاب بھی آسمانی آتی ہے تو وہ رسول کے واسطے کے بغیر نہیں آتی. اگر آئی ہے تو نام لو. اگر کوئی کتاب رسول کے بغیر نہیں آئی تو سمجھ لو کتاب سمجھانے میں رسول کی محتاج ہے، لوگ سمجھنے میں رسول کے محتاج ہیں. لیکن اگر رسول 40 سال تک کتاب کے بغیر رہتے ہیں تو سمجھ لو رسول کتاب کے محتاج نہیں، کتاب رسول کی محتاج ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن بھائی یار وہ تو خدا کا کلام ہے. وہ جس بھڑوے کو شبہ لگا اسی وجہ سے لگا. وہ تو خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام اس کی صفت ہے. تم خدا کو پھر محتاج کہہ رہے ہو. وہ بڑوا ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں جیسے میں نے سمجھایا. پہلے مرتبے میں پہلے وجود میں خدا کا قرآن کسی کا محتاج نہیں نہ، بلکہ رسول بھی اس کا محتاج ہے. ہر کوئی اس کا محتاج. لیکن جب وہ آتا ہے قرآن مرتبہ ذہن میں، مرتبہ تلفظ میں، مرتبہ کتابت میں، اب یہ رسول کا محتاج ہے. رسول نہ ہوتا اتر نہ سکتا، رسول نہ ہوتا بولا نہ جا سکتا، رسول نہ ہوتے لکھا نہ جا سکتا. اب سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے حضرت صاحب کی صحبت میں علم کو پختہ کیا ہے. پختہ اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرمائے.